میں آپ کو بتا رہا ہوں یار، میں آپ کے مدرسے میں پڑھا ہوں، مجھے میرے پہ پابندی تھی کہ میں آپ کے مسلک کے علاوہ کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ کام کی بات نہیں پڑھاتے، آپ پڑھاتے ہیں آپس میں مسلمانوں کی تکفیر. بریلوی پڑھا رہا ہے کہ دیوبندی کو کافر کیسے کرنا ہے اور اہل حدیث کو کافر کرنا. اہل حدیث پڑھا رہا ہے کہ دیوبندی کو کیسے آپ نے فارغ کرنا ہے، اسلام سے کیسے نکالنا اور بریلوی کو کیسے نکالنا ہے. بڑی سخت بات ہے، کر دوں آپ نے پیدا کرنے ہیں یہاں پہ. اچھا، اس میں نا آپ سب میں ذاتی طور پر تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدرسے سے وابستہ ہوں، تو یقین جانیے گا کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ جو بڑے درجات کے طلباء ہیں ان کو مارکیٹس میں بھیجا جائے، یا تو چھوٹے موٹے وہ کام مطلب ساتھ ساتھ سیکھیں، کیونکہ مدرسہ جہاں پر ہے وہ مطلب شہر کا ایک تجارتی علاقہ ہے، تو مختلف جو مارکیٹ میں کام ہو رہے ہیں وہ یعنی بڑے طلباء ان کو ضرور سیکھیں. پھر گاہے گاہے بعض آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے کام کرنا ہے، میں کھلی اجازت دے دیتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کوئی سیل مینی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ چیز تجربے میں آئی کہ بعض طلباء الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے کہ انہوں نے فراغت کے بعد اپنے یعنی کاروبار کو وسعت دی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، تو بہتر طریقے سے وہ چل رہے ہیں. لیکن جو ایک عمومی سوچ اور فکر مطلب بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے میں رہنا ہے، اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور شکر کی کیفیت میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اور دوسری چیز یہ ہے نا سب کہ پھر ہم ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں چندہ زیادہ کون دے سکتا ہے، میرے مدرسے کو کون زیادہ پوچھ سکتا ہے. تو کوئی کمائے گا، دنیا کمائے گا تو پھر لگائے گا نا. سر مجھے ایک بات بتائیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں کے لیے اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، امامت مانگی ساتھ، لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ وارزق اہلہ من الثمرات. اب قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی نبی، ایک نبی نے تو یار حد کر دی. پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فتویٰ لگا دیں کہ وہ کانے نہیں تھے، ان کے اندر قناعت نہیں تھی. وہ جب ایک بندہ ایک نبی اللہ سے کہتا ہے ربی اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ وہ عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ دی. یار آپ اس پہ کیا فتویٰ بنتا ہے؟ آج کسی مولوی میں یہ جرت ہے وہ اس طرح کی، یار آپ دعا تو کریں نا اللہ سے. بالکل. یار اب ایک نبی پیغمبر کہتا ہے ربی اغفر لی وہب لی ملک لا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اٹھائیں، کیا کہتے ہیں؟ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ. اللہ دنیا اچھی کر دے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے خوبصورت دعا، جو آپ ہر دعا کا اختتام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ تشریف لے جا رہے تھے، وہ پیچھے سے آ کے آپ کو کسی نے پکڑ لیا تھا، نام یاد ہوگا آپ کو؟ نہیں، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. ہجرت کے سفر میں پیچھے ایک ہی بندے نے آپ کو آ کے پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب وہ چنگاریاں مار رہے تھے تو وہاں سے وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو اس کو توڑا تو کیا کہا؟ مجھے کیا اللہ نے دکھایا؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ قناعت یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور مجھے 20,000 مل رہا تو میں نے 20,000 میں ہی وقت گزارنا ہے. حضرت یہ قناعت نہیں ہے، یہ کم ہمتی ہے، کم حوصلہ ہے. اسے آپ کوئی بھی نام دے لیں، اس کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑیں. اللہ نے ہمیں اس کائنات کو خوبصورت کرنے کے لیے بنایا، پیدا کیا. اللہ نے ہماری ذمہ داری علماء کی، خاص طور پہ ہم طلباء کی، آپ علماء کی اور لوگوں کی اس ڈیوٹی یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو خوبصورت بنانا ہے. اب ہمارا سارا زور تباہی پہ ہوتا ہے، ڈسٹریکشن پہ ہوتا ہے. شدت پسندی کا شکار ہم مدرسے والے ہوتے ہیں، سب سے آسان شکار. دہشت گردی کے سب سے آسان شکار کون ہے؟ ہم. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کے جلسوں کو بھرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ نعرے لگانا. ساری زندگی ہم کسی کا جھنڈا اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں مدرسے کے بچے. اتنا مظلوم طبقہ ہے یہ. آپ نے اس کو صرف اس کام کے لیے رکھ دیا، یہ سیاسی جماعتوں کے لیے جلسے بھرے گا، یہ مذہبی جماعتوں کی لڑائی لڑے گا، اس ملک کی اشرافیہ کی لڑائی لڑے گا، کبھی افغانستان میں، کبھی کشمیر میں. شرم نہیں آتی؟ ان سارے بڑوں کو اکٹھا کریں، لٹائیں، ان کو جوتے مارے، تم لوگوں کے بچوں کو شہید کرواتے. میں اریسٹ ہوا، میں نے اپنے جو میرے انویسٹیگیشن آفیسر تھے، میں نے انہیں کہا دوران تفتیش، میں نے کہا سر بات سنیں، میں بائی برتھ جہادی نہیں تھا. میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، جہاد مجھے آپ نے سکھایا. میں گھر سے کلاشن کوف دے کے میرے باپ نے مجھے نہیں بھیجا تھا. جس نے اپنے بچوں سے جہاد کرانا، میں اپنی فوج پہ اعتماد ہے، ہمارے بچے، ہماری فوج ہماری ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے. اپنے بچوں کو بھیجیں. آپ کے بھائی ماشاءاللہ فوج میں کیپٹن ہے، تو اللہ ان سے اس ملک کے دفاع کا کام لے. تو فوج ہے نا. مدرسے کے بچوں کا کیا کام ہے؟ کبھی اچھا، آپ عجیب بات کرتے ہیں، پیسے کماتے ہوئے آپ کو قناعت یاد آ جاتی ہے.
اس وقت کہتے ہیں یرزقکم من حیث لا یحتسب، تو یار یہ ملک بھی اللہ نے بنایا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس وقت کبھی آپ افغانستان میں گھس جاتے ہیں، اس وقت آپ کبھی کشمیر میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کی جنگیں لڑتے ہوئے ہماری تو زندگیاں گزر گئی. آپ نے مدرسے بنائے کس لیے؟ شکار گاہیں بنائی ہیں آپ نے کہ یہاں نرسری ہیں، یہاں سے آپ کو آسانی سے بچے مل جائیں گے اشرافیہ کی جنگیں لڑنے کے لیے. میں کیوں لڑوں وہ جنگ جو اللہ نے میرے ذمے نہیں لگائی؟ میں وہ کیوں جنگ لڑوں جس کا تعلق ہی اشرافیہ کے ساتھ ہے؟ لڑیں، جنہوں نے لڑنا ہے جا کے لڑے نا. میں نے اپنے بچے کو، میری خواہش ہے اپنے بچے کو فوجی بناؤں گا، بھیجوں گا انشاءاللہ جائے فوج میں. تو حضرت آپ ادھر قناعت کی بات کرتی ہیں، ادھر اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ نے افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑنی تھی. اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ وہی اتری تھی. کیا ہو گیا تھا؟ آپ سارے پاگل ہو گئے تھے. آپ ہزاروں لاکھوں بچے آپ نے مدرسوں سے نکلوا کر شہید کروا دیے. وہی بچے آج اس معاشرے میں کسی کام کے ہوتے. تو مدرسے میں آپ امن پڑھائیں نا، آپ سکون پڑھائیں یار. تھوڑا سا آپ سکون پڑھا دیں گے نا تو جو تقریریں ہوتی ہیں نا، وہ آگ لگانے والی تقریریں بند ہو جائیں گی آپ کی. جس دن آپ دیکھیں، میں نے آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میں آپ کو پوری سوسائٹی بتا دوں کہ اللہ نے ہمیں اس کی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے بھیجا. ایک آپ نے پورا معاشرہ سمجھنا اس حدیث سے سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال ہے کہ رسول اللہ ایک عورت ہے، بڑی روزے بھی رکھتی ہے، رات کو قیام بھی کرتی ہے، ہمسائے اس سے تنگ ہے، پکی نمازی، صوم و صلات کی پابند ہے. آپ نے فرمایا کہ جہنمی ہے. دوسری کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پوری وہ نمازیں پڑھتی ہیں، نہ رات کے قیام ہے، نہ روزے ہیں، نہ نفلی کوئی چیز. ہمسائے بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا جنتی. اتنی سی بات ہے. اس سوسائٹی کو آپ نے جہنم بنا دیا تکفیر کر کر کے. آپ دیوبندی ہیں، آپ کا کام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یار، میں آپ کے مدرسے میں پڑھا ہوں، میرے پہ پابندی تھی کہ میں آپ کے مسلک کے علاوہ کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اب دوسرے فرقے پہ کے پاس میں سر حضرت آپ کو بتا رہا ہوں نا. نہیں میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ بات سر کر رہے ہر ہیں. طرف آپ دیکھیں، آپ کام کی بات نہیں پڑھاتے، آپ پڑھاتے ہیں آپس میں مسلمانوں کی تکفیر. بریلوی پڑھا رہا ہے کہ دیوبندی کو کافر کیسے کرنا ہے اور اہل حدیث کو کافر کرنا. اہل حدیث پڑھا رہا ہے کہ دیوبندی کو کیسے آپ نے فارغ کرنا ہے، اسلام سے کیسے نکالنا، اور بریلوی کو کیسے نکالنا ہے. یار آپ دیکھیں آپ پڑھاتے کیا ہیں. آپ پہلے اپنا سلیبس ٹھیک کر لیں، اپنا رویہ صحیح کریں، اپنے رویوں کے اندر نرمی لے کر آئیں. بچوں کو ہم نے جنگی تقریریں کروا کے بچوں سے کچھ نہیں نہیں لینا. سب اس میں آپ نے طے کرنا ہے. دیکھیں آپ نے اس بات پہ مجھے گالیاں نکال لیں. آپ کو بڑی سخت بات ہے، کر دوں. آپ نے پیدا کرنے ہیں یہاں پہ تو کر لیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ابھی اس بات کو کاٹیے کہ نہ چلنے دیں. اچھا میں آپ نے طے کرنا ہے آپ نے سوسائٹی کو کیا دینا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سوسائٹی کے ساتھ اتنا سخت تھا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اچھا یہ حدیث ہے بندہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. آپ نے فرمایا اپنے ذمے وہ کام لے لیتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں لگائے ہوتے اس کے ذمے. تو حضرت اپنے ذمے وہ کام لیں جو اللہ نے لگائے ہیں. آپ کے ذمے کشمیر کی جنگ نہیں ہے.